ہمارا مقابلہ ادھر کسی کے ساتھ نہیں ہے. فوج میری ہے لیکن اگر انبیاء کرام قانون سے بالاتر نہیں تو کوئی جرنیل بھی قانون سے بالاتر نہیں. کوئی جرنیل قانون سے بالاتر. اگر میرا لیڈر قانون سے بالاتر نہیں, اگر کوئی سیاستدان قانون سے بالاتر نہیں, لیکن یہ سن لیں, اگر کوئی جرنیل اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے تو وہ جرنیل سن لے, پاکستان کے عوام کے ٹیکس پیئر سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے. جو قانون عمران خان پہ لگے گا جرنیل تم پہ بھی لگے گا. ہم لگا کے رہیں گے انشاءاللہ. فوج ہماری ہے, فوج میری عزت ہے, میرا مان ہے, میرا غرور ہے. لیکن افواج پاکستان میں اگر کوئی جرنل اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے تو اس کے لیے میسج یہ ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء کرام, خلفائے راشدین, اصحاب کرام, آل بیت بھی قانون سے بالاتر نہیں تھے. آپ بھی قانون سے بالاتر نہیں ہو. اس ملک کے عوام کی نبض سمجھو. کس کس کو ڈرایا جائے گا؟ ڈر اور خوف کے بت توڑ دیے الحمدللہ. ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ایسا پاکستان دینا ہے جہاں پہ ریڑھی لگانے والا اور جرنل اور ڈاکٹر اور جج اور بیوروکریٹ اور سیاستدان ایک برابر ہو. جب ہماری قبریں ایک جیسی ہیں, حکمرانوں کی قبر جاؤ دیکھو اور عام ریڑھی والی کی قبر دیکھو. میرے پاکستانیوں اور قوم کے جوانوں اور بیٹیوں اور بہنوں, یہ وقت ہے کلمہ حق کا. کے ساتھ جو ظلم ہوا, امریکہ چپ رہا. ڈرون حملوں میں کولیٹرل ڈیمیج, مدرسوں پہ, مسجدوں میں, گھروں میں, بازاروں میں میرے پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا گیا, لیکن یہ پی ڈی ایم والے چپ رہے. یہ سرداری, مداری اور نواز شریف, یہ جو خیروں کے اشاروں, اور یہ فضل الرحمان, یہ جو خیروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں, یہ اس وقت بھی چپ رہے. ڈرون کے خلاف بھی آواز میرے لیڈر نے اٹھائی. اور کراچی میں پٹھان, پنجابی, اردو سپیکنگ, سندھی, بلوچی کڑھائیوں میں ڈالا گیا, لکڑیوں کے تالوں میں جلایا گیا. ٹارچر سیل میں کیا کیا ہوا. جاؤ بلوچستان میں کیا ہوا. پی ٹی ایم کیوں بنی. میرے وزیرستان, میرے باجوڑ مومند اور اکزئی کرم, جاؤ پتہ کرو. خاموش رہے, نہیں نکلنا, چپ رہنا ہے, آواز نہیں اٹھانی. ایک شخص کراچی میں کہتا تھا بند کراچی, تو کراچی کیا پاکستان بند ہوتا تھا. اس کو عمران خان نے چیلنج کیا اللہ کے فضل سے. میرے پاکستانیوں, ہمیں لوگ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. کہیں نہ کہیں قربانی دینی ہوگی. یہ جو سیاچن پہ جوان کھڑا ہے, کیا اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا اس کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کے خواہشات نہیں ہے؟ وہ اپنے آپ کو کیوں قربان کرتا ہے؟ میرے پاکستانیوں, ایئر فورس, وہ پائلٹ, جیٹ پائلٹس جو اس وقت یونیفارم میں باوضو ہیں, وہ کیا خواہشات نہیں رکھتے؟ ایک کال پہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں. یہ قربانی کا وقت ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں پرامن, ہم ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں. لوگوں کو تکلیف ہوگی, ہمیں پتہ ہے, لیکن میرے پاکستانیوں, تکلیف کے بعد ہی آسائش آتی ہے. میرے پاکستانیوں, جاؤ پتہ کرو آپ کو اور میری ماں کو اور میری ماؤں کو کیا کہا جاتا ہے امریکہ کی عدالت میں. نواز شریف نے عمل کھانسی دیا تو امریکی اٹارنی نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے جو پیسے کے لیے ماں بیچتی ہے, اور ہم چپ رہے. جاؤ پتہ کرو ڈاکٹر عافیہ کا, جاؤ پتہ کرو اس ملک کے اندر کہ وہ پاکستانی جو گوانٹنامو بے بھیجے گئے, اس ملک کے اندر خیروں کے اشاروں پہ جو میرے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. عمران خان ایک بات کرتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وہ کیا ہے؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران تیرے جانسار, عمران تیرے جانسار, عمران تیرا ایک اشارہ, عمران تیرا ایک اشارہ. میرے پاکستانیوں, بغیر قربانی کے کچھ نہیں ملتا. میرے پاکستانیوں,
اس وقت 70 سال کا ایک پاکستانی گولیوں لگی ہوئی ہمت نہیں آ رہا, نیند اڑی ہوئی ہے, کیونکہ اس کو اللہ نے نوازا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. میرے پاکستانیوں, آپ کو پتہ ہے کہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں, ان کے حوالے سے دشمن ہمیں کیا کہتا ہے. کشمیر میں جب کسی مسلمان کی بیٹی میری اور آپ کی بیٹی کے ساتھ بالجبر زنا کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کدھر ہے تمہارا اللہ. میرے پاکستانیوں, یہ کام صرف عمران خان کا نہیں ہے. اگر پاکستان بننے کے لیے لوگوں نے ہندوستان میں بسے بسائے گھر چھوڑے, اگر میرے آئی ڈی پیز نے اپنے بسے بسائے گھر چھوڑے اور آپ کمروں میں بیٹھے فیس بک پہ کھیل رہے ہیں, اگر آپ اپنی آسائشوں کا سوچ رہے ہیں, تو پھر یاد رکھیں ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی, میرا باپ بھی دے گا آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی. ہے حق ہمارا آزادی, ہے حق ہمارا آزادی, میرا باپ بھی دے گا آزادی, ہم چھین کے لیں گے آزادی, میرے کفن پہ لکھ لو آزادی, میرے کفن پہ لکھ لو آزادی. الیکشن, عوام ووٹ دیتے ہیں اپنے عوامی نمائندوں کو, فیصلے ڈی سی کرتا ہے, فیصلے کمشنر کرتا ہے, فیصلے بیوروکریٹس کرتے ہیں, اور یونیفارم پہن کے ڈنڈے کے ساتھ بلڈی سیویلینز کہا جاتا ہے. فوج ہماری ہے, فوج میری عزت ہے, میرا مان ہے, میرا غرور ہے. لیکن افواج پاکستان میں اگر کوئی جرنل اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے تو اس کے لیے میسج یہ کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء کرام, خلفائے راشدین, اصحاب کرام, آل بیت بھی قانون سے بالاتر نہیں تھے. آپ بھی قانون سے بالاتر نہیں ہو. اس ملک کے عوام کی نبض سمجھو, کس کس کو ڈرایا جائے گا. ڈر اور خوف کے بت توڑ دیے الحمدللہ. ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ایسا پاکستان دینا ہے جہاں پہ ریڑھی لگانے والا اور جرنل اور ڈاکٹر اور جج اور بیوروکریٹ اور سیاستدان ایک برابر ہو. جب ہماری قبریں ایک جیسی ہیں, حکمرانوں کی قبر جاؤ دیکھو اور عام ریڑھی والی کی قبر دیکھو. میرے پاکستانیوں اور قوم کے جوانوں اور بیٹیوں اور بہنوں, یہ وقت ہے کلمہ حق کا, ظالم کے لیے آگے کھڑے ہونے کا. اس وقت میں ہم نے لازوال قربانی دینی ہے. ہم نے ایک ایسی مثال بننا ہے کہ لوگ آنے والی نسلوں کے لیے عمران خان اور یہ جو نکلے میں اور پاکستانی قوم کی مثالیں دیں. میرے پاکستانیوں, لوگ ہمیں کوئی برگر فیملی, کوئی ممی ڈیڈی, کوئی کیا کہتا تھا, کوئی کیا کہتا تھا. الطاف حسین کے لیے خان نکلا تھا. میرے پاکستانیوں, وہ شخص جو قوم کے سودے کرتا تھا زرداری اور نواز شریف خان نکلا. وہ شخص جو مسجد اور ممبر اور دین کا ٹھیکیدار بنا تھا, اس کے خلاف بھی عمران خان نکلا. اور اس کا یہ سپاہی جو میرا فخر ہے, میرا غرور ہے, یہ سپاہی زلفی بخاری بھائی, یہ خان کا وہ سپاہی ہے جو کہ تمام خواہشات, اپنا کاروبار سب کو چھوڑ کے عام شہریت ورکروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ میرا ورکر نکلے گا تو میں بھی نکلوں گا. اور میں حلفاً یہ کہتا ہوں, اس نے جو وقت گزارا, جس طرح اس نے لیڈ کیا, تو میں آج آپ پوری پاکستانی قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خان کے بعد میں بھی اس کا سپاہی ہوں. اس لیے کہ یہ حق اور سچ کا دائی ہے, یہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکاتا, یہ ڈرتا نہیں ہے, یہ غیرت مند. ایسی مثال بنانا ہے, ایسی قربانی دینی ہے پرامن احتجاج کے ذریعے کہ یہ گھسپیٹیے اندر ہی اندر تو ڈوبے میں اللہ ان کو ایسے ڈبوئے کہ ان کا نام نشان ختم ہو جائے. ہم لے کے رہیں گے, حق ہمارا,
امریکہ بھی سن لے آزادی ہے حق ہمارا آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی ہے حق ہمارا آزادی حفاظ بھی سن لے آزادی شہباز بھی سن لے آزادی مریم بھی سن لے آزادی میرے کفن پہ لکھ لو آزادی ہے حق ہمارا آزادی. آخر میں سلام ہے پی ٹی آئی کی یوتھ کو آئی ایس ایف کو لیبر ونگ یوتھ ونگ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل پروونشل ڈویژنل ڈسٹرکٹ تحصیل ولیج کاؤنسل کی تمام ٹیموں اور تنظیموں کو سلام ہے. اٹک کے غیرت مند شہیدوں اور غازیوں کا شہر، غیرت مند بزرگوں، ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں اور جوانوں کو، اور سلام ہے دھرتی ماں پاکستان اور پاکستان کا بڑا بیٹا پنجاب اور پاکستان کا فخر ہے پنجاب اور پاکستان کی غیرت ہے خیبر پختونخوا. سلام ہے میرے پشتون بھائیوں کو کہ انہوں نے کلمہ حق کے لیے ہر قسم کی قربانی دی. سلام ہے میرے سندھ کو جو کہ ہمارا ایک ایسی پہچان ہے جس کو تاریخ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے گی. بلوچستان میری بنیاد ہے، گلگت بلتستان میرا فخر ہے اور کشمیر میری پہچان ہے. یہ پاکستان کا جو گلدستہ ہے اس کو اللہ نے نعمت دی ہے اور اس کو عمران خان اور پاکستانی قوم نے ایسی قوم بنانا ہے جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں گی. اس دھرنے کے لیے ہمارے لیے دعا کریں اور انشاءاللہ میرا تو ایمان اور یقین ہے کہ آج رات ان کے حوصلے پست ہو کے یہ ایسے بھاگیں گے کہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. زندہ باد. انسانیت پاکستان عمران خان کے یہ جالے سب زندہ باد اور پائندہ باد. تھینک یو سو مچ. پاکستان کا مطلب کیا؟